بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے سماج کے آئینے میں عورت۔ اردو ادب میں تانیثی مطالعہ کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر ہے۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، اب ہم پہلے اس پورے آرٹیکل کے اندر آنے والے جو اہم پوائنٹس ہیں، کی پوائنٹس ہیں، ان کو ہم نے ذیلی عنوانات کا نام دیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے پورے آرٹیکل میں کیا ڈسکس کیا ہے۔ تو اس کو میں نے ذیلی عنوانات کے تحت تقریباً 19-20 عنوانات دیے ہیں۔ تو آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، مشرق میں عورت کا سماجی اور تعلیمی مقام۔ نمبر 2، مغلیہ دور میں عورت کی تعلیم و تربیت۔ نمبر 3، مغرب میں عورت، یورپی معاشرت اور نشاط ثانیہ۔ نمبر 4، 16ویں صدی میں عورت اور ملکہ الزبتھ اول کا دور۔ نمبر 5، 17ویں صدی کا یورپ اور عورتوں کی معاشرتی حیثیت۔ نمبر 6، 18ویں صدی کا یورپ اور انقلاب فرانس میں عورت کا کردار۔ نمبر 7، نپولین کا قانون، فرینچ سول کوڈ 1804 اور عورت۔ نمبر 8، 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب اور عورت کا استحصال۔ نمبر 9، 19ویں صدی میں ہندوستانی عورت کی حالت۔ نمبر 10، ہندو سماج میں عورت اور سماجی اصلاحی تحریکیں۔ نمبر 11، مہاتما گاندھی کی عورت سے متعلق خیالات۔ نمبر 12، سر سید احمد خاں کے نظریات تعلیم نسواں۔ نمبر 13، پردے کا تصور اور اس کے اثرات۔ نمبر 14، 20ویں صدی میں ہندوستانی عورت کی بیداری۔ نمبر 15، مولانا اشرف علی تھانوی اور ان کی کتاب بہشتی زیور۔ مولانا اشرف علی تھانوی اور ان کی کتاب بہشتی زیور میں عورت کا تصور۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی اور عورت کی تعلیم پر اسلامی نقطہ نظر۔ نمبر 17، اسلام سے پہلے عورت کا مقام اور اس کے بعد کا انقلاب۔ موجودہ مسلم معاشرہ اور عورت کی محرومیاں، غربت، رسم و رواج اور جہالت کا عورت پر اثر۔ اور نمبر 20، نتیجہ، عورت کی خود آگاہی اور آزادی کا راستہ۔ مشرق میں عورت۔ مشرق میں ترکی سے ہندوستان تک عورتیں اپنے گھروں میں قید تھیں اور ان کی خوشی کا تمام تر انحصار ان کے خاوند یا باپ کی عنایت پر تھا۔ اگرچہ ترک اور مغل یورپ کے مقابلے میں مذہبی رواداری کے معاملے میں بلند تھے اور ان کی اخلاقی اقدار بھی اونچی تھیں۔ یہ وہ صدی تھی جب عام عورت کی نسبت خاص عورت کو ہر طرح سے مراعات حاصل تھیں۔ اگر انگلستان میں ملکہ الزبتھ اول کو اہمیت حاصل تھی تو ہند میں مغلیہ دور میں شہزادیوں اور بیگمات کا مرتبہ بھی بلند ہوتا تھا۔ اس دور میں برصغیر میں خاندانی وجاہت کے تقاضے کے مطابق لڑکی کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی۔ بادشاہ وقت عورت کی عزت و توقیر کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں بادشاہوں کو سیاسی مشکلات اور خانہ جنگی یا خانگی اختلاف کی مصالحت میں عورت سے بھی مدد لینی پڑتی۔ مغلیہ دور میں خواتین کو مذہب سے بہت لگاؤ تھا اور تعلیم کا سلسلہ قرآن پاک کی تعلیم سے شروع ہوتا تھا۔ اکثر شہزادیاں حافظ قرآن بھی تھیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ شہزادیوں کو فنون سپاہ گری کی بھی مکمل تربیت دی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں شہزادیاں تیر انداز اور نیزہ بازی کی بھی ماہر ہوتی تھیں۔ یہاں تک دور مغلیہ میں تعلیم نسواں کی ترقی کا حال ہے تو 9 سے 10 سال کی عمر کی تمام لڑکیاں مکاتب میں جا کر پڑھتی تھیں۔ اس کے بعد گھروں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جاتا تھا، جس کے لیے کوئی بھی پڑھی لکھی شریف خاتون کسی گھر میں مکتب کھول لیتی تھی۔ زہرہ الدین بابر کی بیٹی گلبدن بیگم ترکی اور فارسی زبان پسند تھیں۔ آج بھی ہمایوں نامہ کو گلبدن بیگم کے بھائی کے دور کے سیاسی، سماجی اور تاریخی واقعات پر حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ بابر کی ایک اور بیٹی گل رخ بیگم اپنی شگفتہ روئی اور سلیقہ شاعری میں امتیازی درجہ رکھتی تھیں۔ گل رخ کی بیٹی سلیمہ سلطان، جو جلال الدین اکبر کی بیوی تھی، مختلف علوم و فنون سے آگاہ ہونے کے علاوہ شعر و سخن کا اعلیٰ ذوق رکھتی تھیں۔ ان کا ذاتی کتب خانہ تھا جس میں نہایت عمدہ کتابیں تھیں۔ جلال الدین اکبر کے بیٹے دانیال کی بیوی جانا بیگم نے قرآن مجید کی تفسیر فارسی زبان میں لکھی تھی۔
اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں مشہور خواتین میں سے زیب النساء بھی شامل تھی، جو کہ فارسی اور عربی کی فاضلہ ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھیں۔ ان کی 3 بہنیں زینت النساء، بدر النساء اور زہد النساء بھی تھیں۔ ان میں کوئی شاعرہ، کوئی حافظ قرآن اور کوئی ماہر فنون لطیفہ تھیں۔ مغل دور کی ان خواتین نے ثابت کیا کہ عورت بہت کچھ کر سکتی ہے۔ مغرب میں عورت۔ یورپ کے نشاط ثانیہ میں اعلیٰ خاندانوں کی عورتوں نے آزادی سے مشاغل اپنائے، خاص طور سے مجلسی آداب کو انہوں نے خوب نکھارا۔ لباس، زیور، خوشبو، نسوانی تزئین کے لوازمات سب کچھ ان کی دسترس میں تھا، بلکہ آج بھی یورپ میں مجلسی آداب کے طریقے وہی ہیں جو اس زمانے میں تھے۔ یہ ترقی انہوں نے جلسے جلوس نکال کر نہیں، بلکہ اپنی ذہانت اور نفاست کے بل بوتے پر حاصل کیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس ترقی کے زمانے میں ایک طرف تو معاشرے میں دھوکہ، جوا، رشوت اور دوسری برائیاں بڑھ گئیں، اور دوسری طرف عام عورتوں کی حیثیت میں مطلق کوئی فرق نہ آیا۔ مردوں کی رائے عورتوں کی کم تری اور محکومی کے متعلق جو کی توں قائم رہی۔ 16ویں صدی اور ملکہ الزبتھ اول کا دور حکومت۔ 16ویں صدی عیسوی تمام دنیا میں غیر معمولی قابلیت کے لوگوں کا زمانہ تھا۔ انگلستان میں ملکہ الزبتھ اول اور شیکسپیئر، اور ہندوستان میں اکبر اعظم، ترکی میں سلیمان اعظم، بادشاہوں، سیاستدانوں، ادیبوں کی ایک مرعوب کرنے والی فہرست سامنے آتی ہے۔ لیکن تضاد دیکھیے کہ انگلستان میں ملکہ الزبتھ اول کی ہوش مندی اور صلاحیت کا ہر شخص قائل تھا، لیکن عام عورتوں کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت تک نہ تھی۔ آکسفورڈ اور کیمبرج میں نئے کالج قائم ہوئے، خوشحال کنبوں کے لڑکیوں کے لیے پبلک اسکول قائم ہوئے۔ ملکہ الزبتھ آکسفورڈ اور کیمبرج گئیں، استادوں اور طلباء سے خطاب کیا، لیکن کوئی کالج یا کوئی اسکول لڑکیوں کے لیے قائم نہ ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب معقولیت اور سائنسی مزاج کی بنیاد پڑی، لیکن عورتوں کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ ملکہ الزبتھ کا دربار خوش باش، خوش لباس، شوقین مزاج اور شوخ عورتوں سے بھرا رہتا تھا۔ یہ سب امراء، رؤساء، بڑے لوگوں کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں۔ عام عورت کو ابھی اپنے گھر کی دیکھ بھال اور اپنے خاوند کی خدمت کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ اس دور میں فرانس، جو تہذیب کا مرکز سمجھا جاتا تھا، وہاں بھی عام عورت کی حیثیت انگلستان کی عام عورت جیسی ہی تھی۔ اسپین میں اس دور میں بادشاہت اپنے عروج پر تھی۔ شریف عورتیں گھروں کی 4 دیواری میں بند رہتیں، مرد کے ساتھ وہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھیں، کہیں باہر جانا ہوتا تو ڈولی میں سوار ہو کر جاتی تھیں۔ 17ویں صدی اور یورپ۔ انگلستان میں 17ویں صدی میں بھی عورتوں کے حقوق سے مکمل غفلت برتی گئی۔ اس دور میں یہاں یہ رواج رہا کہ جتنا اونچا معاشرے میں مقام ہو، اتنا ہی زیادہ آداب و اطوار میں نفاست ہو اور اتنی ہی زیادہ اخلاقی بے روی ہو۔ یہ فرض کیا جاتا تھا کہ اونچے طبقوں میں میاں بیوی کی وفاداری بالکل غیر ضروری ہے۔ داشتیں رکھنا عام تھیں اور اس میں شہزادے، شہزادیاں، امیر، رئیس بھی شامل تھے۔ اس قسم کے ماحول میں یہ امید کرنا کہ عورت کے حقوق جیسا خشک اخلاقی مسئلہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے گا، صریح حماقت ہے۔ 18ویں صدی اور یورپ۔ 18ویں صدی میں یورپ میں علم کا بڑا چرچا تھا۔ فرانس میں نظامت اور تہذیب چمک رہی تھی، لیکن اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت نہایت پست تھی۔ بد اخلاقی عام تھی، معاشرے میں رشوت، بدعنوانی زندگی کا لازمی جز بن گئے تھے۔ جب 1789 میں فرانس میں انقلاب آیا اور آزادی اور مساوات کے نعرے بلند ہوئے، تو یہ امید ہونی چاہیے تھی کہ مساوات کا اصول عورتوں کے لیے بھی ہوتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، حالانکہ اس انقلاب میں عورتوں نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ اس بڑے ہجوم میں جو فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کو ان کے محل سے نکال کر پیرس لایا تھا، اکثریت عورتوں کی تھی۔ عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہ ملا۔ انقلاب کے بعد جب مجلس کے جلسے شروع ہوئے تو ایک شریف رکن نے تجویز پیش کی کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے۔ اس پر ایک ستم ظریف رکن نے جواب دیا کہ کیا اس ملک میں کوئی نیک بیوی ایسی ہے جس میں یہ کہنے کی ہمت ہو کہ اس کی خواہش وہ نہیں جو اس کے خاوند کی ہے۔ نپولین کا فرینچ سول کوڈ 1804۔ نپولین، جس نے انقلابی فرانس کے بنیادی قانون کو قائم کیا اور جس کی وجہ سے انہوں نے نیک نامی بھی حاصل کی، عورتوں کے سخت خلاف تھا۔ اس قانون میں یہاں تحریر و تقریر اور عبادت کی آزادی، قانونی مساوات اور انصاف جیسے بلند و بالا اصولوں کا ذکر تھا، وہاں عورتوں کو گھر میں پابند رکھنے کا بھی ذکر تھا۔
خاوند کو اپنی بیوی پر، باپ کو اپنی بیٹیوں پر مکمل اختیار تھا۔ نپولین عورتوں کے معاملے میں یونانیوں کی تقلید کرتا تھا۔ اس کی رائے میں عورتوں کا کام بچے پیدا کرنا، پالنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا اور خاوند کی فرمانبرداری میں ہوتا تھا۔ نپولین کی سوانح یہاں دلچسپ ہیں، وہاں اس کی عورتوں سے متعلق عجیب و غریب خیالات کا علم ہوتا ہے۔ مثلاً اس کی رائے میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا طلاق سے بہتر تھا، اور اگر خاوند زنا کا مرتکب ہو تو یہ کوئی وجہ طلاق نہیں۔ وہ مشرق اقوام کا ان معنوں میں مدعا تھا کہ انہوں نے عورتوں کو باندھ رکھا تھا۔ 19ویں صدی اور صنعتی انقلاب۔ 19ویں صدی میں یورپ میں جو صنعتی انقلاب آیا اس نے گھریلو زندگی کے پرچھے اڑا دیے۔ انقلاب سے پہلے عام خاندانوں میں اخلاقی معیار کے نگہبان والدین، اسکول اور ایک حد تک پادری تھے، لیکن انقلاب نے یہ سب ختم کر دیا۔ غریب عورتیں روزی کمانے کی خاطر فیکٹریوں میں کام کرنے لگیں اور اس بد اخلاق ماحول کا شکار بننے لگیں۔ ڈاکٹر عصمت جمیل کے مطابق کام کرنے کی وجہ سے عورتوں کا پردہ ختم ہوتا گیا اور لباس بھی بدلتا چلا گیا۔ ساتھ ہی کارخانوں میں کام کرنے کے حوالے سے عورت کے بارے میں ایک نیا پہلو سامنے آیا۔ سرمایہ داری نے اسے کاروباری مقصد کے لیے استعمال کیا۔ مصنوعات کی تیاری میں اس کی محنت اور ان مصنوعات کو بیچنے کے لیے اس کا جسم بطور اشتہار استعمال ہونے لگا، اور جسمانی و ذہنی تفریح کے لیے بھی عورت سے فائدہ اٹھایا جانے لگا۔ چنانچہ کام کی آزادی کے ساتھ ساتھ وہ جنسی طور پہ بھی آزاد ہوتی گئی۔ یورپی مرد نے آزادی کی آڑ میں نہ صرف اس کا بوجھ اٹھانے سے بلکہ ہونے والے بچوں کا بوجھ اٹھانے سے بھی انکار کر دیا۔ 19ویں صدی اور ہندوستانی عورت۔ 1861 میں سول وار کے خاتمے کے بعد یورپ میں عورتوں کے حقوق کے لیے بے شمار تنظیمیں بنیں۔ انہوں نے ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا۔ یہی زمانہ برصغیر میں انگریزوں کے قدم جمانے کا تھا۔ انگریزی اقتدار کے ساتھ آزادی نسواں کے خیالات بھی ہندوستان پہنچے۔ انگریزوں کے 1857 نے باقاعدہ اقتدار سنبھالنے سے پہلے عیسائی مشنریوں نے عورت کی فلاح کے لیے تعلیم، طب اور ادب کے شعبے میں گراں قدر کام شروع کر دیا۔ کیونکہ 1857 میں انگریزوں کے باقاعدہ اقتدار کے قبضے سے پہلے ان کا یہاں عمل دخل شروع ہو چکا تھا۔ عورت کی محکومیت پر افتخار شیروانی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے معاشرے میں اس وقت زبردست تبدیلی آئی کہ جب انگریز آہستہ آہستہ ملک پر قابض ہوتے چلے گئے۔ انگریزی اقتدار کے قائم ہونے کے بعد جب یورپی تعلیم کے ذریعے سے نوجوان طبقہ ابھرنا شروع ہوا تو انہوں نے ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کی کہ جن کی وجہ سے اہل مغرب نے ہندوستان میں برتری حاصل کی اور ہندوستانی معاشرہ ان کے سامنے شکست خوردہ ہوا۔ چنانچہ یہاں اس کی وجوہات ڈھونڈی گئی۔ وہیں ہندو تعلیم یافتہ طبقے نے اس حقیقت کو پا لیا کہ ہندو سماج کی پسماندگی کا سب سے بڑا سبب عورت کا گرا ہوا سماجی مرتبہ ہے، کیونکہ جب تک مرد اور عورت کے درمیان مساوی اور برابری کے تعلقات نہیں ہوں گے اس وقت تک معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہندو عورت نسبتاً زیادہ مسائل کا شکار تھی۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دینا، انتہائی بچپن کی شادی، سبتی کا رواج اور کسی صورت بیوہ کی دوسری شادی کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ہندو عورت کا مرد کا سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ ہندوؤں کے ذریعے سے یہ تمام برائیاں کافی حد تک مسلمانوں میں بھی سرایت کر گئی تھیں۔ اسلام نے اگرچہ عورت کو بہت سے حقوق دیے تھے لیکن ان حقوق کا اثر عورتوں کی زندگی پر کم ہی نظر آتا تھا۔ عملی طور پر عورت خواندہ ہندو تھی یا مسلمان بے بسی کی زندگی بسر کر رہی تھی، مرد اس کے لیے انداتا، مالک اور مجازی خدا تھا۔ اس دوران برہمو سماج، آریہ سماج، رام کرشن کا مشن اور اس جیسی دوسری سماجی تحریکیں منظر عام پر آئیں۔ اگرچہ قدامت پرست مذہبی لوگوں نے ان کی مخالفت کی لیکن ان تحریکوں نے ہندو سماج کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ہندوستان کی وہ روایات، اقدار اور ادارے جو عورت کے وجود کی نفی کرتے تھے ان کی حوصلہ شکنی کی، جس کے نتیجے میں ہندو سماج میں عورت کے لیے سماجی مقام کا متعین کی سختی کے خلاف مہم چلائی گئی۔ بیواؤں کو دوسری شادی کی اجازت اور بچپن کی شادیوں کی روک تھام اور کم از کم تعلیم یافتہ طبقے میں اس شعور کو پیدا کیا گیا کہ عورت کی آزادی اور اس کا مساوی سماجی رتبہ معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مہاتما گاندھی کے خیالات۔ ہندو سماج کے مہاتما گاندھی میں عورت کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے لکھتے ہیں: Woman is the companion of man, gifted with equal mental capacities. She has the right to participate in every minute details in the activities of man and
شی ہیز این ایکول رائٹ آف فریڈم اینڈ لبرٹی ود ہم۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، ہندو تہذیب میں عورت کو خاوند کی نسبت کم تر مقام دینا غلط ہے۔ ہندو مذہبی بیوی اور شوہر کے اتحاد کو ضروری خیال کرتا ہے۔ بعض اوقات خاوند اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور تشدد میں حیوانوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کا علاج ہندو قانون میں نہیں ملتا، بلکہ شادی شدہ عورت اپنی تعلیم کے ذریعے اس کا سدباب کر سکتی ہے۔ سر سید احمد خان کے تصورات۔ کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کے مسلمان معاشرے پر نظر ڈالے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عورتوں کی آزادی اور ان کے حقوق کے لیے کوئی باقاعدہ جدوجہد نہیں ہوئی اور نہ کوئی منظم تحریک چلی۔ ہندوؤں کی تحریکیں صرف ہندو عورتوں کے لیے تھی، جبکہ اس دور میں ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے سیاسی، سماجی، تعلیمی اور ادبی سطح کی تحریک کے بانی سر سید احمد خان بھی تھے۔ سر سید احمد خان جو برصغیر کے مسلمانوں میں پہلے روشن خیال مسلح تھے اور طبقہ اشراف میں جدید تعلیم کے لیے کوشاں تھے، وقتی طور پر وہ بھی عورتوں کی تعلیم کے حق میں نہ تھے۔ عورتوں کے ایک مجلس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جب تک مرد لائق نہ ہوں عورتیں بھی لائق نہیں ہو سکتی۔ یہی سبب ہے کہ ہم کچھ عورتوں کی تعلیم کا خیال نہیں کرتے۔ میری رائے میں عورتوں کی تعلیم کا ذریعہ مرد ہی ہوں گے۔ اگر مردوں کی تعلیم نہ ہو تو نہ استانیاں ہوں گی، نہ کوئی سامان عورت کی تعلیم کا ہوگا۔ جب مرد لائق ہو جائیں گے تو سب ذریعے پیدا کر لیں گے۔ مردوں کی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ سر سید عورتوں کی تعلیم کو ضروری خیال کرتے تھے، مگر وہ جدید تعلیم نہ تھی۔ وہ عورتوں کو ایسی تعلیم دینے کے خلاف تھے جو مرد حاصل کرتے ہیں۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ میری یہ خواہش نہیں کہ تم ان مقدس کتابوں کے بدلے جو تمہاری دادیاں اور نانیاں پڑھتی آئی ہیں، اس زمانے کی مروجہ نامبارک کتابوں کا پڑھنا اختیار کرو جو اس زمانے میں پھیلی جا رہی ہیں۔ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ عورتوں کو افریقہ اور امریکہ کا جغرافیہ سکھانے اور الجبرا اور ٹریگنومیٹری کے قواعد بتانے اور احمد شاہ اور محمد شاہ اور مرہٹوں اور روہیلوں کے لڑائیوں کے قصے پڑھانے سے کیا نتیجہ ہے۔ مرد اور عورت کی تعلیم سے متعلق سر سید کے نظریات میں جو اختلاف تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے نظریات اور کوششوں کے طفیل نئی نسل جب جدید تعلیم سے بہرہ مند ہوئی تو وہ مغربی افکار سے متاثر ہوئی۔ ہندوستان میں ان کے سامنے انگریزی معاشرہ تھا جس کی اپنی روایات اور رسومات تھیں۔ نئی نسل ان کی تقلید میں جو زندگی کی نئی راہوں پہ گامزن ہوئی تو اپنے ساتھ صنف مخالف کا بھی ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ لہذا سر سید کے فوراً بعد 20ویں صدی کے شروع ہی میں مسلمان معاشرے میں اس پر بحث شروع ہوئی کہ عورتوں کو پردے میں رکھنا چاہیے یا انہیں پردے سے نجات دلا کر معاشرے کا فعال رکن بنانا چاہیے۔ اس حوالے سے زرینہ ثانی لکھتی ہیں کہ ہمارے مذہب نے پردے کا حکم ضرور دیا ہے، مگر ہندوستانی خواتین نے جو پردہ اختیار کیا اس میں اسلامی اثرات سے زیادہ مقامی اثرات پائے جاتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ کہ ہم نے ان اثرات کو اپنے مزاج کا جز بنا لیا۔ اس مروجہ پردے کی وجہ سے مسلم خاتون آگے آنے سے جھجکتی رہی، یہی پردہ اس کی ترقی میں سد راہ رہا۔ بس پردہ ہونے کی وجہ سے اس میں جرأت و ہمت پیدا نہ ہو سکی، مشاہدے کا فقدان رہا، تجربے سے محروم رہی اور اخلاقی اور اصلاحی رجحانات سے بے پہرا۔ 20ویں صدی اور ہندوستانی عورت۔ 20ویں صدی عیسوی ہندوستان میں انقلاب و تبدیلی کی صدی ہے۔ اس صدی میں سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، تعلیمی، ذہنی شعور میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی میں قدیم اور جدید کی آویزش، نئے اور پرانے خیالات کا ٹکراؤ، مشرقی اور مغربی علوم کا حصول، انگریزی ادب، افکار و خیالات کا آنا، سائنسی اور صنعتی معاشرے کا قیام، قومی آزادی کی لہر، قومیت کا شعور، غلامی کی زنجیروں سے آزادی کا شدید احساس، ایسی باتیں تھیں کہ جنہوں نے پورے ہندوستانی معاشرے کو بدل دیا۔ ہندو مسلم ہر دو قوم کے لوگ زندگی کی ان تبدیلیوں کو بڑی خوشی سے قبول کر رہے تھے۔ اس دور کا انسان نہ صرف ملکی سطح کے مسائل سے آگاہ تھا بلکہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں سے بھی بے خبر نہ تھا۔ اس شعور نے ان میں خود آگاہی کا شعور پیدا کر دیا۔ سر سید احمد خان کے ساتھ ساتھ اس دور میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو عورت کی آزادی اور جدید تعلیم کے خلاف تھے۔ ان ادیبوں اور شاعروں نے پردے کی حمایت میں لکھا۔ اکبر الہ آبادی تو فرماتے ہیں کہ بے پردہ بیویوں کے شوہروں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ادب کے ساتھ ساتھ علماء کے طبقے نے عورتوں کی آزادی کی سخت مخالفت کی۔
مولانا اشرف علی تھانوی کے نظریات آدم اور حوا کی تخلیق کے بارے میں یہودی اور عیسائی عقائد ہماری مذہبی لٹریچر کے تحت الشعور میں آج تک کارفرما ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا دور 1868 سے 1943 برصغیر میں پرانی قدروں اور نئے شعور کے تصادم کا دور تھا۔ مولانا کی مشہور کتاب بہشتی زیور فرسودہ روایات کے سہارے عورت کو دبا کر رکھنے کی آخری علمی کوشش تھی۔ مولانا کی یہ کتابیں آج بھی کئی شرفا اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ بہشتی زیور میں مذہبی مسائل سے لے کر امور خانہ داری کے طور طریقے اور مردوں کو خوش رکھنے کے آداب تک تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ بہشتی زیور میں عورتوں کے فرائض اور مردوں کے حقوق پر بات کر کے مولانا نے اپنے آپ کو ایک بلند نظر مرد ثابت کیا۔ وہ لکھتے ہیں، اگر میاں کے ہاں تکلیف سے گزرے تو کبھی زبان پر نہ لاؤ، ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہو کہ مرد کو رنج نہ پہنچے۔ مولانا مودودی کے نظریات۔ جبکہ مولانا مودودی عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کو دینی اور دینوی علوم سیکھنے کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کو اس قدر ضروری قرار دیا گیا ہے جس قدر مردوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و اخلاق کی تعلیم جس طرح مرد حاصل کرتے تھے اسی طرح عورتیں بھی حاصل کرتی تھیں۔ آپ نے ان کے لیے اوقات معین فرما دیا، علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ آپ کی ازواج مطہرات اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہ صرف عورتوں کی بلکہ مردوں کی بھی معلمہ تھی، اور بڑے بڑے صحابہ اور تابعین ان سے حدیث، تفسیر و فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اشراف تو درکنار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں تک کو علم و ادب سکھانے کا حکم دیا تھا۔ اسلام سے پہلے اور بعد میں عورت کا مقام۔ انسانی تمدن کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ عورت کا وجود دنیا پر ذلت، شرم اور گناہ کا وجود تھا۔ بیٹے کی پیدائش باپ کے لیے سخت عیب اور موجب ننگ و عار تھی۔ بہت سی قوموں میں اس ذلت سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو قتل کر دینے کا رواج تھا۔ جہلا تو درکنار، علماء اور پیشوان یعنی مذہب تک میں مدتوں یہ سوال زیر بحث رہا کہ آیا عورت انسان ہے بھی یا نہیں، اور خدا نے اس کی روح بخشی بھی ہے یا نہیں۔ ہندو مذہب میں ویدوں کی تعلیم کا دروازہ عورت کے لیے بند تھا۔ بدھ مت میں عورت سے تعلق رکھنے والے کے لیے نروان کی کوئی صورت نہ تھی۔ مسیحیت اور یہودیت کی نگاہ میں عورت ہی انسانی گناہ کی ذمہ دار تھی۔ یونان میں نہ علم تھا نہ تہذیب و ثقافت تھی۔ یہ چیزیں جس عورت کو ملتی تھی وہ رنڈی ہوتی تھی۔ روم، ایران، چین، مصر اور تہذیب انسانی کے دوسرے مراکز کا حال بھی قریب قریب ایسا ہی تھا۔ صدیوں کی مظلومی اور عالمگیر حقارت کے برتاؤ نے خود عورت کے ذہن سے بھی عزت نفس کا احساس مٹا دیا۔ وہ خود بھی اس امر کو بھول گئی تھی کہ دنیا میں وہ کوئی حق لے کر پیدا ہوئی ہے یا اس کے لیے بھی عزت کا کوئی مقام ہے۔ مرد اس پر ظلم و ستم کرنا اپنا حق سمجھتا تھا، وہ اس کے ظلم کو سہنا اپنا فرض جانتی تھی۔ غلامانہ ذہنیت اس حد تک اس میں پیدا کر دی گئی تھی کہ وہ فخر کے ساتھ اپنے آپ کو شوہر کی داسی کہتی تھی۔ پتی ورتا اس کا دھرم تھا، جس کے معنی یہ تھے کہ شوہر اس کا معبود اور دیوتا ہے۔ اس ماحول میں جس نے نہ صرف قانونی اور عملی حیثیت سے بلکہ ذہنی حیثیت سے بھی ایک انقلاب عظیم برپا کیا وہ اسلام ہے۔ اسلام ہی عورت اور مرد دونوں کی ذہنیت کو بدلتا ہے۔ عورت کی عزت اور اس کے حق کا تصور ہی انسان کے دماغ میں اسلام کا پیدا کیا ہوا ہے۔ آج حقوق نسواں اور بیداری احساس کے جو الفاظ سننے جا رہے ہیں یہ سب اسی انقلاب انگیز صدا کی بازگشت ہیں جو محمد وسلم کی زبان سے بلند ہوئے اور جس نے افکار انسانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ محمد وسلم ہی ہیں جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ عورت بھی ویسی ہی ہے، انسان ہے جیسی مرد۔ ہمارے ہاں صورتحال افسوسناک اس لیے ہے کہ یہاں ابھی تک کھلے دل سے عورت کی مساوات کے اصول کو قبول ہی نہیں کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں پاکستان میں ابھی تک بہشتی زیور کے احکام بڑی حد تک مروج ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر اس حوالے سے لکھتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں بلکہ صدیوں سے ہر ممکن ذریعے سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تیری فلاح و بہبود، تیری عزت و وقار، تیری نسوانیت کی تکمیل مرد کی پیدا کردہ صورتحال کو خوشی سے قبول کر لینے ہی میں ہے۔
مرد کی پسندیدگی تیری معراج ہے اور اس سے بڑھ کر تجھے بھلا اور کیا چاہیے۔ تیرا مرد تجھ سے راضی ہے، اس لیے اسے تسلیم و رضا کا خوگر بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ تحمل، بردباری، عاجزی، انکساری، زبان بندی، ان سب پر مستعار جنسی وفاداری کو شرم و حیا کا نام دے کر ان سب چیزوں کو شریف عورت کے زیور قرار دیا گیا۔ چنانچہ عورت بڑی خوشی سے یہ سب قبول کرتی ہے۔ غریبی و جہالت کا یہ اثر عام تعلیم سے ہی کم ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو عورتوں نے پادریوں کے باوجود ادب و اعتبار کی نفاست و شائستگی کا اونچا معیار قائم کیا۔ مہاتما گاندھی کا یہ خیال درست ہے کہ عورت کو کمزور جنس خیال کرنا ایک الزام ہے۔ یہ آدمی کی عورت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اگر طاقت کا مطلب حیوانی طاقت ہے تو عورت آدمی کے مقابلے میں کم وحشی ہے۔ اگر طاقت کا مطلب اخلاقی قوت ہے تو اس کی صلاحیت آدمیوں کے مقابلے میں عورت میں کئی گنا زیادہ ہے۔ اچھا جی، یہاں ہم نے تقریباً 20 پوائنٹ کی روشنی میں یہ دیکھا کہ سماج میں عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔